السلام علیکم ناظرین، کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے کہ مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہی جیب خالی ہو جاتی ہے؟ کیا آپ لاکھوں کما رہے ہیں لیکن پھر بھی گھر میں برکت محسوس نہیں ہوتی؟ یا شاید وہ شخص ہیں جو دن رات محنت کرتا ہے لیکن رزق میں وہ کشادگی نہیں مل رہی جس کے خواب آپ نے دیکھے ہیں؟ آج کی یہ ویڈیو آپ کی زندگی بدلنے والی ہے، کیونکہ آج میں آپ کو وہ 5 طریقے بتاؤں گا جو نہ صرف آپ کے رزق کے دروازے کھول دیں گے بلکہ آپ کے گھر میں وہ سکون اور برکت لے آئیں گے جس کی تمنا ہر انسان کرتا ہے۔ یہ صرف باتیں نہیں بلکہ آزمائے ہوئے وہ روحانی اصول ہیں جن پر عمل کر کے صحابہ کرام نے فقر و فاقہ کو امیری میں بدل دیا تھا۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، کیونکہ 5واں طریقہ ایسا ہے جو آپ کی سوچ بدل دے گا۔ ناظرین، طریقہ جاننے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ برکت کیوں اٹھ جاتی ہے۔ اکثر ہم سمجھتے ہیں کہ زیادہ پیسہ مطلب زیادہ برکت، لیکن ایسا نہیں ہے۔ برکت کا مطلب ہے تھوڑے میں بہت کچھ ہو جانا۔ کچھ گناہ ایسے ہیں جو ہمارے رزق کو کھا جاتے ہیں۔ کاروبار میں چھوٹا سا جھوٹ بھی برکت ختم کر دیتا ہے۔ جو شخص اپنے قریبی رشتوں سے کٹ جاتا ہے، اللہ اس کے رزق کا راستہ تنگ کر دیتا ہے۔ ہم ہمیشہ اس پر روتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہے اور اس کی قدر نہیں کرتے جو اللہ نے دیا ہے۔ کیسے ایک امیر شخص سب کچھ ہونے کے باوجود پریشان تھا۔ رزق کی چابی استغفار میں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے، اپنے رب سے معافی مانگو، وہ تم پر آسمان سے بارشیں برسائے گا اور تمہارے مال اولاد میں اضافہ کرے گا۔ ہم گناہوں کی وجہ سے رزق میں محروم کر دیے جاتے ہیں۔ جب ہم استغفار کی تسبیح کثرت سے کرتے ہیں تو اللہ وہ بند دروازے کھول دیتا ہے جو برسوں سے بند تھے۔ روزانہ کم از کم 100 بار خلوص دل سے استغفار کریں اور پھر اپنی زندگی کے معجزات دیکھیں۔ دوسرا طریقہ ہے صلہ رحمی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے، جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت ہو، اس کی عمر دراز ہو، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ آج ہم بھائی سے لڑ رہے ہیں، کزن سے بول چال بند ہے۔ یاد رکھیں، اگر آپ کا کوئی رشتہ دار غریب ہے اور آپ اس کی مدد نہیں کرتے تو اللہ آپ کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے آپ کا گمان بھی نہ ہوگا۔ اپنے غریب رشتہ داروں کا خیال رکھنا رزق بڑھانے کا سب سے تیز طریقہ ہے۔ نماز میں چاشت اور تقوی۔ تیسرا طریقہ ہے نماز چاشت۔ صبح سورج نکلنے کے بعد کی نماز۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے آدم کے بیٹے، تو دن کے شروع میں میرے لیے 4 رکعتیں پڑھ، میں پورے دن تیرے کاموں کے لیے کافی ہو جاؤں گا۔ جب ہم اپنے دن کا آغاز اللہ کے نام سے اور تقوی کے ساتھ کرتے ہیں تو اللہ ہمارے کاموں میں ایسی آسانی پیدا کر دیتا ہے کہ ہمیں محنت کم کرنی پڑتی ہے اور رزلٹ زیادہ ملتا ہے۔ چوتھا طریقہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ عام انسانی عقل کہتی ہے کہ دینے سے مال کم ہوتا ہے، لیکن اللہ کا قانون کہتا ہے دینے سے مال بڑھتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، تم جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے وہ اس کا بدلہ دے گا۔ صدقہ صرف بہت زیادہ پیسے دینا نہیں ہے، آپ روزانہ 10 روپے بھی نکال سکتے ہیں۔ نیت یہ ہو کہ اللہ میں تیرے بندوں کی مدد کر رہا ہوں، تو میرے حال پر رحم فرما۔ یاد رکھیں، جو ہاتھ دینے والا ہوتا ہے اللہ اسے کبھی خالی نہیں چھوڑتا۔ پانچواں اور سب سے اہم طریقہ توکل اور شکر۔ پانچواں طریقہ وہ ہے جس کا ذکر میں نے شروع میں کیا تھا، پرندوں جیسا توکل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ پر توکل رکھتے ہو تو وہ تمہیں ایسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے، جو صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔ پرندہ کل کی فکر میں پریشان نہیں ہوتا اور وہ آج
وہ آج کے رزق پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اگر آپ کے پاس آج کھانے کو ہے اور رہنے کو چھت ہے تو شکر ادا کریں۔ جتنا شکر کریں گے اللہ اتنا ضیافت دے گا۔ میرے پیارے ناظرین، صرف رزق نوٹوں کا نام نہیں، سکون، صحت، نیک اولاد اور والدین کا سرمایہ بھی رزق ہے۔ آج سے ان 5 طریقوں پر عمل شروع کریں: استغفار، صلہ رحمی، نماز کی پابندی، صدقہ اور شکر۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو رزق میں برکت عطا فرمائے، ہمیں کسی کا محتاج نہ کرے اور ہمارے گھروں کو سکون کا گہوارہ بنا دے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ میں سبحان اللہ ضرور لکھیں اور اس پیغام کو اپنے دوستوں تک پہنچا کر صدقہ جاریہ میں حصہ لیں۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔